أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وقال اللہ تعالی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ دورہ ہے جو سرگودہ شہر میں منعقد ہے 1447 ہجری 2025 میلادی۔ کشف الشبہات کتاب کے لیے منعقد کیا گیا ہے، جو امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان رحمہ اللہ کی کتاب ہے کشف الشبہات۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں کما حقہ بیان کرنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دورہ کو منعقد قائم کرنے والوں کے لیے برکات اور خیرات کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ہمیشہ اس طرح کے دورے اور مجالس اور محافل قائم کرتے رہیں اور یہ اللہ جاری رکھے اور یہ صدقہ جاریہ بنائے، کیونکہ توحید یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تمام مسائل سے زیادہ اہم ہے یہ توحید۔ تو یہ بھی یہاں بیان کر دینا مناسب ہے کہ یہ کشف الشبہات کتاب اس کی سند آپ تمام حاضرین ساتھیوں کو عطا کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں 3 طریق ہیں اس سند کے اندر۔ مجھ سے میں نے یہ شیخ فضیلت الشیخ بدر بن علی بن تامی العتیبی سے یہ کچھ یعنی مجلس کے اندر سماع کر کے یہ سند حاصل کی تھی آج سے 5-6 سال پہلے، حرم مکی کے اندر مسجد حرام میں باب فہد کے دوسری منزل تھی وہاں۔ تو اس میں بعض ساتھی یہ ہمارے اس مجلس کے اندر موجود ہی ہیں، محترم قاری عبداللہ ظہیر صاحب حافظہ اللہ یہ بھی موجود تھے، اور میرے 2 بیٹے یہ موجود نہیں تھے لیکن انہوں نے اجازتاً سند دے دی تھی ان کو۔ اور دوسرے شیخ ہیں ابو یاسین، شیخ محدث ابو یاسین محمد امین بن عبداللہ الحراری الیوبی، یہ بہت عمر رسیدہ تھے اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں یہ، اور ان کی سند چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی مسموعات، مرویات اور کتب کی سند دی اجازتاً۔ اور ایک تیسرے ہیں شیخ حافظ محمد محدث
حافظ صاحب نے میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے، تو بعد میں سند دی، انہوں نے مجھے اس سند کے اندر اپنی تمام مرویات اور مسموعات کی اجازت دی ہے ساتھ ہی۔ تو یہ شیخ بدر نے ان سے اجازت طلب کیا ہے، تو انہوں نے چونکہ مجھے اپنی تمام مرویات اور مسموعات کی سند دی ہے، اس لیے ان کا نام درج کر دیا گیا ہے رحمہ اللہ۔ حافظ محمد گوندلوی، یہ ہمارے ہاں تو بہت معروف اور مشہور ہیں محدث رحمہ اللہ، اور ان کی شیخ محمد بن عبد الوہاب تمیمی تک ایک ہی سند ہے، یہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی، ان سے اوپر شیخ عبدالحق بنارسی، پھر محمد عابد سندھی، محمد عابد سندھی سے سید نذیر حسین محدث دہلوی، انہوں نے بھی یہ جو ہے نا روایت کی ہے، اور ان سے اوپر محمد عابد سندھی سے اوپر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ یہ مختصر سیرت الرسول ان کی کتاب ہے عبداللہ، یہ اردو کے اندر ترجمہ بھی ہے، سیرت کا عربی کے اندر عامہ معروف ہے۔ ان کے اوپر پھر ان کے والد گرامی ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ تو یو پی کی سند جو ہے نا وہ بھی محمد یاسین الفادانی ان کے شیخ ہیں، پھر عمر حمدان المحرسی، پھر احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ الشرقی، ان کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے پوتے ہیں عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب، پھر ان سے اوپر ہے محمد بن عبد الوہاب۔ شیخ بدر حافظہ اللہ تعالی، ان کے کوئی 7-8 شیوخ ہیں، ان کی اسانید ترک جو ہے نا اوپر زیادہ ہیں۔ یہ ہے نام اس کا نیل المکرمات فی اجازت کشف الشبہات۔ یہ تو ہو گئی سند کے بارے میں۔ تو باقی یہ شیخ مصلح مجدد امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، یہ پوری دنیا کے اندر معروف و مشہور شخصیت ہیں، اور ان کی سیرت پر بہت ساری کتابیں ہیں۔ توحید والے لوگ ان کی سیرت پڑھ کے یا سن کے خوش ہو جاتے ہیں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ کا مصداق بنتے ہیں۔ لیکن جو عام پائے جاتے ہیں لوگ جو توحید کے خلاف ہیں، شرکیات میں مبتلا ہیں، قبر پرست لوگ، وہ ان کے بہت دشمن ہیں، ان کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور فتوے لگائے ہوئے ہیں، اور کئیوں نے تو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے، مختلف طرح کے برے القاب سے یاد کرتے ہیں، اور شروع سے ایسے ہی آئی ہے۔ تو ایک کتاب ان کی سیرت پر یہ مفتی اعظم سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے امام محمد بن عبد الوہاب، الامام محمد بن عبد الوہاب دعوتہ و سیرتہ، یہ عربی کے اندر ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اردو میں نام امام محمد بن عبد الوہاب دعوت و سیرت۔ انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا اس پر جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے لیکچر ہال میں، تو وہاں بڑے سارے طلباء اور شیوخ موجود تھے جامعہ اسلامیہ کے۔ انہوں نے لیکچر بڑے تفصیل سے دیا تھا، زبانی پورا بیان کر دیا تھا، حالانکہ وہ نبینے تھے رحمہ اللہ تعالی، لیکن وہ ساری ان کو زبانی یاد تھی جس طرح کتابوں کے اندر ہے۔ تو یہ ترجمہ کرنے والے محمد رضوان عبد الحکیم ہیں،
تو یہ کتاب اگر کوئی پڑھ لے تو ان کی سیرت کے لیے کافی ہے۔ ویسے ان کے بارے میں اور بھی کتابیں ہیں جن میں ان کی سیرت اور ان کا دفاع ہے۔ ایک یہ فضیلت الشیخ عثمان بن بشر کی کتاب ہے، عنوان المجد اس کا نام ہے۔ یہ بھی ان کی دعوت اور سیرت اور اسوان حیات، ان کے غزوات اور جہاد سے متعلق ہے۔ اس طرح ایک زعماء الاصلاح کتاب ہے ڈاکٹر احمد امین صاحب کی۔ اسی طرح مولانا مسعود عالم ندوی صاحب، ان کی کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح، یعنی بلا وجہ لوگوں نے جو مخالفین ہیں ان کو بدنام کیا ہے مختلف طرح کے اتہامات کے ساتھ جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک کتاب ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، یہ شیخ احمد عبد الغفور عطار صاحب کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا صادق خلیل رحمہ اللہ نے۔ یہ بھی حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس کے 208 صفحے ہیں۔ یہ بڑی پہلے چھپی تھی یہ سعودیہ کے خرچے پر ادھر پاکستان کے اندر۔ ابھی اس وقت میں جامعہ محمدیہ میں پڑھتا تھا اور فری تقسیم کی گئی تھی یہ کتاب۔ اچھی کتاب ہے، ویسے ساری پوری ہسٹری جو ہے نا، پوری شروع سے آخر تک جو ہے نا ان کے سوانح حیات، سیرت اور دفاع ہے۔ بہت بہترین کتاب ہے یہ۔ تو باقی یہ یاد رکھیں کہ یہ کشف الشبہات کتاب ان کی، شیخ الاسلام نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، کوئی 40 کے قریب ہیں ان کی کتابیں، اور ان کا مجموع بھی چھپا ہوا ہے، یعنی ساری کتابیں اکٹھی مجموع عربی کے اندر۔ تو توحید پر بہت کتابیں ہیں ان کی، توحید پر، توحید کا دفاع، خاص کر کے جو توحید العبادہ ہے جو اس کتاب کا موضوع ہے، اور جس توحید کے بارے میں عام لوگوں نے شبہات پیش کیے ہیں نا، یہ جو اس کے خلاف ہے قبر پرست لوگ شروع ہی سے، تو ان کے شبہات کا ازالہ ہے اس کتاب کے اندر۔ تو یہ بہترین کتاب ہے، یہ اس کا موضوع ہے، اس لیے اس کا نام ہی رکھا کشف الشبہات۔ شبہات یعنی جو مخالفین کی طرف سے شبہ پیش کیے گئے تھے۔ ان کے دور میں ہی ایک آدمی تھا احمد بن عبد الکریم، ان کے علاقے کا ہی تھا وہ، اس نے یہ لکھ کے بھیجے تھے ان کی طرف شبہ۔ انہوں نے پھر اس وقت یہ کتاب لکھی تھی ان شبہات کا جواب، تو کتاب بن گئی۔ ویسے اس موضوع پر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے کشف الشبہات ہے، دوسرا یہ حقیقت التوحید، یہ شیخ صالح فوزان کی کتاب ہے، یہ ابھی سعودیہ میں ہے، تو مفتی ہیں، بڑے شیخ ہیں، یہ لجنۃ العلماء کے رکن ہی ہے۔ تو ان کی کتاب ہے ڈاکٹر صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان، حقیقت التوحید۔ اس میں بھی شبہات کا جواب ہے، یہ 12 شبہات کا جواب ہے اس کتاب کے اندر، 12 شبہات۔ لیکن جو ہمارے سامنے کتاب ہے کشف الشبہات، اس کے اندر 13 شبہات ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ تو یہ 66 صفحے کی کتاب ہے، یہ حقیقت التوحید، عربی کے اندر یہ نام ہے، لیکن اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہے، اس کا نام ہے حقیقت توحید، جس کو سب رسول علیہم السلام لے کر آئے، اور اس کے متعلق شبہات کا ازالہ۔ تو عربی کے اندر اس کا معنی یہی بن جاتا ہے، عربی اس کی یہی بن جاتی ہے، حقیقت التوحید الذی جاء بها جمیع الرسل من اللہ تعالی و ازالۃ الشبہات المتعلقہ بہی۔ تو یہ اس طرح ایک سب سے بڑی کتاب میرے علم کے مطابق اس مسئلے میں جو سب سے بڑی کتاب ہے، یہ بہت ہی مفید کتاب ہے، یہ ہر طرح کے شبہات کا جواب ہے، جتنے بھی مباحث ہیں نا اس کے بارے میں، ہر طرح کے یہ قبر پرست جو ہیں ان کی طرف سے جو یہ شبہات پیش کیے جاتے ہیں عام طور پہ تمام ملکوں کے اندر، تو ان کا ازالہ ہے اس کے اندر۔ یہ بہت بہترین کتاب ہے، شبہات المبتدعہ
فی توحید العبادہ ارض و نقد، ارض و نقد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا شبہ پیش کیا ہے، پھر اس پر نقد کیا ہے، تنقید کی ہے، جواب دیا ہے۔ یہ بڑی مدلل کتاب ہے، بہت بہترین اور تفصیلی کتاب ہے۔ یہ ڈاکٹر یا دکتور عبداللہ بن عبد الرحمن الحزیل کی کتاب ہے، الحزیل۔ یہ میں نے سب سے زیادہ یعنی بسیط اور تفصیلی کتاب پائی ہے اس یعنی عنوان پر، اس مسئلے پر۔ یہ بڑی تفصیلی کتاب ہے۔ ہمارے ادھر پاکستان بر صغیر کے اندر کئی ایسے شبہات جو پیش کرتے ہیں یہ لوگ، بعض اس کشف و شبہات کے اندر وہ ذکر نہیں ہیں، ان کا بھی اس کے اندر ازالہ ہے۔ ہمارے ادھر اردو میں بھی کتابیں ہیں اس موضوع پر، ہمارے اہل علم نے جو لکھی ہیں، علماء حدیث نے، وہ ان کے بڑے کافی شافی جوابات دیے ہوئے ہیں، ازالہ کیا ہے احسن طریقے سے دلائل سے۔ لیکن اس کتاب کے اندر بڑا استیعاب ہے، بہت ہی استیعاب۔ یہ 3 جلدوں میں ہے یہ کتاب، یہ شبہات المبتدعہ فی توحید العبادہ۔ ایک کتاب ہے دعا والمناوئین لدعوت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، یہ دکتور عبدالعزیز بن محمد بن علی العبد اللطیف ان کی کتاب ہے۔ یہ دعا والمناوئین، مناوئین کا معنی ہوتا ہے دشمنی رکھنے والے، یعنی جو شیخ الاسلام کی دعوت سے دشمنی رکھتے ہیں، دعوت توحید جو انہوں نے پیش کیا ہے اس سے جو دشمنی رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، ان کے جو دعوے ہیں نا، جو دعوے انہوں نے کیے ہیں، ان دعووں کا رد ہے اس کے اندر، ان کے دعووں کا جواب ہے۔ بڑا بہترین ہے، یہ بھی کافی اچھی کتاب ہے عربی کے اندر، دعا والمناوئین چھپی ہوئی ہے۔ یہ کافی سال پہلے میں نے فوٹو کاپی کروائی تھی اس کی، بعد میں الحمدللہ یہ کتاب دستیاب ہو گئی۔ تو یہ پڑھ کے دیکھیں آپ، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی بہترین کتابیں ہیں۔ اس طرح ایک اور اس موضوع پر کتاب ہے الرد علی شبہات المستغیثین بغیر اللہ، نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے، الرد علی شبہات المستغیثین بغیر اللہ۔ یہ شیخ احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ کی کتاب ہے، یہ احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ ان کی کتاب ہے۔ اور یہ اسی طرح یہ کتاب ہے رفع الاشتباہ عن معنی العبادت والالہ، یہ بھی اسی موضوع پر کتاب ہے، رفع الاشتباہ عن معنی العبادت والالہ وتحقیق معنی التوحید والشرک باللہ۔ یہ لمبا نام ہے، رفع الاشتباہ عن معنی العبادت والالہ وتحقیق معنی التوحید والشرک باللہ۔ یہ شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی کی کتاب ہے۔ یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں یمن کے اندر، شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے شاگردوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور بڑے قابل تھے، یہ حدیث کے امام ہی تھے، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، بہت بڑے محقق۔ یہ تو ایک کتاب ہے کشف ما القاہ ابلیس من البہرج والتلبیس علی قلب داود بن جرجیس۔ یہ داود بن جرجیس قبر پرست تھا، اس نے کوئی کتاب لکھی تھی، تو اس کتاب کا یہ رد ہے، کشف ما القاہ ابلیس من البہرج والتلبیس علی قلب داود بن جرجیس۔ یہ شیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پوتے ہیں یہ عبد الرحمن۔ تو یہ کتاب اچھی کتاب ہے۔ ویسے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں اس طرح جو ہے نا اس موضوع پر جو لکھی گئی ہیں۔ اب کتابوں کے یعنی تعارف کے بعد ہم یہ کتاب شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے کشف الشبہات، یہ آپ یاد رکھیں، اس کے 3 حصے ہیں اس کتاب کے جو شیخ الاسلام نے بنائے ہیں، 3 حصے۔ شروع میں مقدمہ ہے، پہلا حصہ مقدمہ ہے، یہ قسمیں کہہ لیں، پہلی قسم ہے مقدمہ، مختصر مقدمہ۔ تو اس کے بعد پھر اصل دوسری قسم ہے اصل موضوع، یعنی شبہات کا ذکر اور شبہات کے پھر جوابات۔
اور جوابات کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے انہوں نے۔ ایک اجمالی جواب ہے، شروع میں مختصر اجمالی جواب جو ہر شعبے کا جواب بن سکتا ہے، جو ہر شعبے کا جواب بن سکتا ہے اجمالی، اور اس کے بعد پھر تفصیلی جوابات ہیں، یعنی ہر علیحدہ علیحدہ شعبہ ذکر کر کے پھر اس کا جواب دینا۔ یہ اس کتاب کے اندر 13 شبہات ہیں کل۔ یہ آپ یاد رکھیں، کتاب کی فہرست سے جو ہے نا بالکل واضح پتہ چل جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس جو نسخہ ہے نا، اس میں فہرست بنی نہیں ہے۔ تو یہ مقدمہ جو ہے نا، اس کے اندر تیسری قسم جو ہے نا آخر میں خاتمہ ہے، خاتمہ۔ تو یہ ہے 3 قسمیں اس کتاب کی، 3 قسمیں۔ تو یہ مقدمہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا توحید کا معنی ہے، توحید کی تعریف اور اس کی اہمیت، اور پھر لا الہ الا اللہ کا معنی اور کافروں کا جو موقف ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ انہوں نے اہل شرک کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک اہل شرک پرانے اور ایک اہل شرک نئے۔ پرانے سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ سے پہلے جو موجود تھے عرب میں، جو عام شرک کرنے والے تھے، یہ پرانے مشرکین ہیں۔ ان کے شبہات اس کتاب کے اندر ذکر ہیں کہ وہ کس طرح کے شبہات پیش کرتے تھے۔ اکثر کا تو قرآن سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن بھی ویسے بہترین کتاب ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے شبہات کے رد کے لیے۔ یہ جو ادھر ذکر کیے ہیں کشف الشبہات کے اندر، اکثر قرآن سے ہی نکالے گئے ہیں، قرآن سے استنباط کیے گئے ہیں۔ قرآن میں بہت علم ہے، بہت علم ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تدبر القرآن ان رمت الہدی فالعلم فی تدبر القرآن، قصیدہ نونیہ کے اندر، کہ تو قرآن کے اندر غور و فکر کیا کر اگر تو ہدایت چاہتا ہے، کیونکہ سارا علم جو ہے نا وہ قرآن میں ہے، قرآن کے تدبر میں ہے سارا ہی علم۔ قرآن میں بھی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ان کے شبہات ذکر ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ الفوز الکبیر کے اندر بھی یہ بحث لکھی ہوئی ہے۔ مشرکین کے جو شبہات ہیں نا، جو شروع میں بحث ہے 4 گمراہ فرقوں کا رد قرآن پاک کے اندر، مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین، یہ 4 فرقے ہیں جو گمراہ ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے، ان کا رد ہے۔ الرد علی الفرق الاربعہ الضالہ، المشرکین اور الیہود اور النصارہ اور المنافقون، یہ 4 فرقے ان کا رد ہے۔ ان کے شبہات بھی ذکر کر کے قرآن پاک کے اندر جو ہے نا جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ سب سے بہتر اور پختہ جواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ ہی دے دے، اللہ دے دے۔ تو یہ کفار کا موقف۔ دوسری قسم جو ہے نا، انہوں نے اپنے دور میں، یعنی ان کے زمانے کے اندر جو اہل شرک تھے نا، جو قبر پرستی اس سے مشہور ہیں، قبر پرست، یہ درباری لوگ، تو یہ ان کے شبہات بھی ہیں۔ اکثر شبہات پرانے مشرکین کے اور بعد والوں کے ملتے جلتے ہیں، اور کچھ نئے ہوتے ہیں، جدید۔ بلکہ انہوں نے ایک جگہ پر بحث لکھی اس کتاب کے اندر کہ بعد والے جو ہے نا ہمارے دور کے، یعنی ان کا شرک جو ہے نا پرانے مشرکین کے شرک سے زیادہ شدید ہے۔ اس کی انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ رخوہ، یعنی عام حالات کے اندر وہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، عام حالات کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، وہ اپنے بزرگوں کو پکارا کرتے تھے عام حالات کے اندر۔ لیکن جس وقت کسی شدت کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے نا، بہت زیادہ بڑی کوئی مصیبت اور آفت آ جاتی تھی نا، اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو
بعد والے جو ہے نا ان کے دور کے جو تھے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ شدت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، اپنے بزرگوں کو پکارتے ہیں شدت کے وقت، ان کی زبانوں سے ندا کے کلمے جو نکلتے ہیں نا وہ انہی کو ہی پکارتے ہیں جو ان کے مقتدا ہوتے ہیں، عقیدت جن کے ساتھ ہوتی ہے، جن کو انہوں نے اپنا مشکل کشا بنایا ہوتا ہے، یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے بتایا ہے۔ بہرحال یہ اس کتاب کے اندر آ جائے گا، پھر مجمل جواب، پھر اس کے بعد مفصل جواب، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ 13 شبہات ہیں۔ تو پہلا شبہ جو ہے نا یہ مختصر جملے کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو مخالفین ہیں نا ہمارے، یعنی مخالفین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، عام ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، کیونکہ زبانی کلامی وہ شرک کے خلاف یعنی دعوے ہیں ان کے کہ شرک حرام ہے۔ یہ جانتے ہیں یہ لوگ کہ شرک جو ہے نا ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ شرک کی حقیقت ہی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ شرک ہے کیا، اس میں باز آ جائے گی یہ، پھر ان کا رد کیا ہے۔ اور دوسرا شبہ جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں شرک کے خلاف، یہ سب بتوں کو پکارنے والوں کے خلاف ہیں، ہم تو بتوں کو پکارتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی ان کا شبہ ہے کہ بتوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، جن کو ہم پکارتے ہیں یہ بت نہیں ہیں، یہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ برگزیدہ شخصیات ہیں، اس طرح کا عقیدہ۔ اس کا بہترین جواب دیا ہے اس کتاب کے اندر، آ جائے گا۔ اور تیسرا شبہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء سے جو ہم مدد مانگتے ہیں، استغاثہ جو کرتے ہیں، استعانت اور استغاثہ، ہر استغاثہ استعانت ہے لیکن ہر استعانت استغاثہ نہیں ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے دونوں کے درمیان۔ استغاثہ اخص ہے اور استعانت یہ اعم ہے، یعنی کلو استغاثۃ استعانت من غیر اقسن، یعنی لیست کلو استعانت استغاثۃ۔ استغاثہ جو ہے نا اس کے اندر ایک خاص وصف ہے، وہ یہ ہے کہ شدت کے وقت جو کسی کو پکارا جاتا ہے نا، شدت کے وقت فریاد کی جاتی ہے، اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اور استعانت عام ہے، چاہے وہ شدت کے وقت ہو یا شدت کے وقت نہ ہو، ویسے عام حالات کے اندر یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جو اولیاء سے استغاثہ کرتے ہیں نا، یہ ان کی سفارش کی امید سے کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ بھی ان کا شبہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا شبہ یہ ہے، کہتے ہیں یہ دعا جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، دعا عبادت نہیں ہے، پکارنا عبادت نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہ عام لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہم پکارتے ہیں یہ عبادت ہے ہی نہیں، عبادت کریں تو پھر شرک بنتا ہے۔ اس کا جواب آئے گا اس کتاب کے اندر۔ یہ حدیث عام معروف ہے ترمذی کے اندر، الدعاء هو العبادۃ، یہ ان کے رد کے لیے اتنا ہی کافی ہے، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک روایت میں الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی ہے ابو داؤد وغیرہ میں، لیکن اس کی سند شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے ضعیف قرار دی ہے۔ پہلی حدیث صحیح ہے، الدعاء هو العبادہ، بلکہ قرآن سے بھی دلیل دی ہے انہوں نے، شیخ صاحب نے، کہ دعا جو ہے نا یہ عبادت ہے۔ یہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دیکھو نا، دعا کی جگہ پر عبادت کا لفظ آ گیا ہے، دعا۔ پہلے ادعو کہا، ادعو قال ربکم ادعونی، یہ دعا ہے۔ پھر کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں ان دعائی کیوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ دعا جو ہے نا عبادت ہے، اس لیے عبادتی دعا ایک ہی جگہ پر عبادتی آیا ہے۔ یہ مجتہد العصر محدث روپڑی عبداللہ روپڑی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی بہترین ہے اردو کے اندر، توحید الرحمن۔
بے جواب استمداد از عباد الرحمن، یہ کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، بڑی علمی بہت اچھی بات ہے، مدلل ہے، کہ یہ پکارنا جو ہے نا یہ عبادت ہے۔ انہوں نے بھی یہ آیت کریمہ پیش کی ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، تو یہ ان کا رد ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ پکارنا عبادت نہیں ہے۔ تو پانچواں شبہ ہے الرمی بے انکاری شفاعہ، یعنی جو ان سے کہتا ہے نا کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ شرک ہے، اولیاء بزرگوں کو پکارنا یہ شرک ہے، تو آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی سفارش کا منکر ہے، یا ہمارے ہاں بھی یہ کہہ دیتے ہیں لوگ، یہ جی سفارش کا منکر ہے، یہ نبیوں کی سفارش کا انکار کرتا ہے، اولیاء کی سفارش کا انکار کرتا ہے۔ سفارش کے مسئلے کو انہوں نے یہ اپنے لیے حجت بنا لیا کہ یہ جو ہم ان کو پکارتے ہیں نا، یہ ہمیں امید ہے کہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ بلکہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پرانے مشرکین جو ہے نا وہ بھی یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ اس طرح ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ۔ تو اس طرح ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ان کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے شفعاء ہوں گے قیامت والے دن، اس لیے ہم پکارتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کہہ دیتے ہیں۔ تو آگے جو ہے نا یہ چھٹا شبہ ہے، کہتے ہیں الاستغاثہ طلب للشفاعۃ الممنوحہ من اللہ، یعنی استغاثہ جو ہے نا یہ تو ہم ان سے طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کو پکار لیتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی چیز جو ہے ان کے پاس، یعنی سفارش کرنا، یہ ہم اصل میں طلب کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اس کا بھی آگے جواب دیا ہے۔ یہ جواب تو آ جائیں گے اس کے اندر، ان میں سے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا، شیخ صاحب نے لکھا کہ چھوٹا بچہ جو فوت ہو جاتا ہے یہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا، لیکن کیا اس بچے سے استغاثہ جائز ہے؟ کبھی انہوں نے کیا ہے کہ اس بچے کو پکارا ہو، چھوٹے بچے کو پکارا ہو؟ حالانکہ سفارش تو وہ بھی کرے گا۔ یا حافظ قرآن کے بارے میں حدیث ہے، شہید کے لیے حدیث ہے۔ اس طرح یعنی سفارش فرشتے بھی کریں گے، انبیاء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، نیک علماء یہ جنتی ہیں وہ سفارش کریں گے، بلکہ اہل ایمان، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، مومنین یہ سفارش کریں گے۔ تو عام جو مومن ہیں جو پل صراط سے صحیح سلامت گزر جائیں گے وہ بھی سفارش کریں گے۔ تو کیا ان عام لوگوں کو یہ پکارتے ہیں؟ تو یہ سفارش کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو پکارنا شروع کر دیں، یہ بھی جواب انہوں نے بہرحال دیا ہے۔ آگے ساتواں شبہ ہے الالتجاء الی الصالحین لیس شرکا، کہ نیک لوگوں کی طرف ملتجی ہونا، التجا کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جواب اس کے اندر آ جائے گا۔ آٹھواں شبہ ہے، کہتے ہیں وہی جو پہلے بتایا بھی ہے کہ بتوں کی عبادت کریں تو پھر شرک ہے، یہ آٹھواں شبہ ہے۔ بتوں کی عبادت کریں تو پھر شرک ہے، نیک لوگوں کی کر لیں تو یہ شرک نہیں بنتا۔ اس کا رد بڑا اچھا دلائل کے ساتھ کیا ہے۔ پھر نواں شبہ یہ کہتے ہیں کہ پرانے لوگ جو شرک، ان کو جو اللہ نے مشرک کہا ہے نا، پرانے مشرکین کو وہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے، بلکہ اس لیے کہا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ بھی شبہ ان کا کہ وہ اس لیے ان کو اللہ نے مشرک کہا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس طرح نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو مشرک اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودی یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے۔ یہ بھی شبہ ان کا ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ 10واں شبہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے ان کو اللہ نے اس لیے کافر مشرک کہا ہے کہ انہوں نے نبوت کا انکار کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کیا۔
اور جو اولیاء سے استغاثہ کرتا ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک نہیں کہا۔ یہ بھی ان کا شبہ ہے، یہ 10واں شبہ ہے۔ 11واں شبہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، کلمہ وہ مشرک نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا، یہ بھی ان کا شبہ ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے نا دیا ہے بڑا علمی، کئی مثالیں پیش کی ہیں شیخ صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ کلمہ پڑھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قتال کیا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود کئی مثالیں پیش کی ہیں۔ تو آگے 12واں شبہ ہے یہ شفاعت کبریٰ والی جو حدیث ہے نا، شفاعت عظمیٰ والی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو اس حدیث کو بھی اپنے لیے دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے، اگر یہ شرک ہو تو وہ بھی شرک ہونا چاہیے، حالانکہ وہ شرک نہیں ہے، تو یہ دنیا میں اگر آپ سے کوئی طلب کر لیتا ہے کوئی شے تو یہ شرک کیسے بن سکتا ہے، یہ بھی ان کا شبہ ہے۔ اس کا جواب تفصیل سے دیا ہے اسی کتاب کے اندر۔ یہ 12واں شبہ ہے۔ اور آخری شبہ 13واں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اعلیٰ کا حاجہ، جب وہ آگ کے اندر ڈالنے لگے تھے یا ڈال دیا تھا، تو جبرائیل نے کہا اعلیٰ کا حاجہ، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کی مدد کروں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ مدد طلب کرنا یا مدد کرنا یہ شرک ہوتا تو پھر جبرائیل نے کیوں کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں آپ کی مدد کروں؟ یہ بھی شبہ پیش کرتے ہیں۔ یہ اس کا آگے پھر جواب دیا ہے۔ یہ 13 شبہات ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر خاتمہ ہے آخر میں، اس میں بتایا ہے کہ توحید دل کے ساتھ بھی ہوتی ہے، زبان کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور عمل کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ دل میں جو اعتقاد ہوتا ہے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہی الہ ہے معبود برحق، یہ جس طرح اعتقاد یہ ہوتا ہے رب ہونے کے بارے میں، خالق مالک رازق ہونے کے بارے میں، یہ دل میں اعتقاد ہوتا ہے، پکا اعتقاد۔ تو اسی طرح اس کے الہ ہونے کے بارے میں اعتقاد، لا الہ الا اللہ، ایک تو زبان سے کہنا ہے نا، یہ زبان کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، ایک ہے دل کے اندر اعتقاد اس کے مطابق، یہ دل کے ساتھ ہو گیا۔ دوسرا عملاً، عملی طور پہ، کہ بندہ جو ہے نا یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، عمل بدن کے ساتھ، مثلا اللہ کے لیے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، یہ بھی توحید ہے۔ تو دل کے اعمال جو ہے نا وہ بھی توحید ہیں، اللہ کا خوف دل کے اندر، اللہ کی خشیت دل کے اندر، اللہ کے ساتھ محبت وغیرہ، یہ سارے اعمال قلبیہ یہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور زبان کے ساتھ جو ادا ہوتے ہیں نا وہ زبان کے ساتھ ہو گیا، اور عمل کے ساتھ، یہ شروع میں شیخ صاحب نے بات لکھی ہوئی ہے اس پر کہ توحید کی جو ہے نا وہ 2 قسمیں ہیں، ایک توحید علمی اور ایک توحید عملی۔ یہ توحید علمی جو ہے نا اس کو یہ توحید ربوبیت یا توحید الاسماء والصفات کہا جاتا ہے، توحید علمی۔ اور توحید عملی یہ ہے توحید الوہیت، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، صرف اللہ کی عبادت۔ تو شروع میں تعریف بھی آ جائے گی۔ ویسے یہ توحید عملی جو ہے، یہ توحید الوہیت جو ہے، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں، میں نے یہ کتابوں کے نام لکھے ہیں الحمدللہ، 7 مصنفین کے نام، ہو سکتا ہے اگر آسانی ہوئی شیخ صاحب کو تو وہ آپ کو اس کی فوٹو کاپی دے دیں گے، نام لکھے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ کتابیں ہیں بہت مفید توحید علمی کے لیے، توحید عملی کے لیے، عملی کو سمجھنے کے لیے اور مخالفین کے جوابات دینے کے لیے۔ یہ اردو میں بھی ہیں اور عربی کے اندر ملی جلی ہیں، نمبر لگا دیے ہیں شروع میں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ ابھی میں نے لکھے تھے، یہ
انہی دنوں کے اندر۔ اور ایک توحید علمی ہے، اس کے بارے میں بھی کتابیں ہوتی ہیں، بہت ساری کتابیں جو ہم مدارس میں ہم پڑھتے ہیں نا، مثلاً شرح عقیدہ طحاویہ ہے، شرح عقیدہ واسطیہ ہے، یہ التدمریہ، الحمویہ، مثلاً توحید الاسماء والصفات کے بارے میں جو اشاعرہ اور ماتریدیہ، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے اہل سنہ کا، یہ توحید جو ہے نا، یہ توحید علمی کہلاتی ہے، علمی۔ صحیح بخاری کے اندر جو کتاب التوحید ہے نا، یہ بھی توحید علمی کے بارے میں ہے، چونکہ وہاں رد ہے معتزلہ، جہمیہ اور یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، تو وہ علمی توحید ہے۔ علمی کا مطلب یہی ہے، اس کو ویسے شرح عقیدہ طحاویہ میں باس لکھی ہے، خبری بھی لفظ بولا ہے، خبری، توحید خبری، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اللہ کی صفات بیان کر کے، اللہ کے اسماء بیان کر کے اللہ کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ مثلاً یہ صحیح بخاری میں کتاب التوحید کے شروع میں شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت جو ہے نا، رب ہونا اس کا، یہ اس کے خالق، مالک اور مدبر ہونے کو لازم ہے، یعنی اس میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ رب ہے نا، اس میں اس کی ربوبیت، مالکیت، رازقیت اور مدبریت ہونا، یہ بھی رب لفظ میں آ جاتا ہے، یہ شامل ہے اس کو بھی۔ یہ باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں یا اس کی صفات علیہ ہیں، ان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن پاک کے اندر کرایا ہے نا، تو انہی کے ساتھ کرایا ہے، اپنے اسماء و صفات کے ذریعے تعارف کروایا ہے، اور ان صفات کے اندر ایک تخلیق یا خلق جو ہے نا، یہ بنیادی ہے، خالق۔ تو کیونکہ خالق کے بغیر مخلوق کا وجود ہو نہیں سکتا، تو مخلوق چونکہ موجود ہے تو یہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ہے، لازمی کوئی خالق ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ ہی خالق ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ رسولوں نے کہا تھا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہی دلیل سارے انبیاء نے دی ہے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے خالق ہونے کو اپنے الہ ہونے کی دلیل بنایا ہے، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی شروع میں، کافی شروع میں اور درمیان میں بھی آتی ہے ایک جگہ پر، کہ پرانے جو مشرکین تھے، قدیم شرک کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مد مقابل تھے نا توحید کے مسئلے میں، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے، اس میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ، بلکہ پہلے جو رسول تھے نا، نبی، انبیاء، سابقین، ان کی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب سمجھتے تھے، مالک، خالق، رازق سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر واضح آیات ہیں، یہاں چند آیتیں بھی لکھی ہیں، سورہ یونس کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے ان کے اندر، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے کہ اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، بلکہ بارش نازل کرنے کا سارا نظام، رزق کا سارا نظام یہ اسی کے پاس ہے، ساری تدبیر وہی کرتا ہے، کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے، اس میں وہ کوئی شرک نہیں کرتے تھے، کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے، صرف اختلاف کس میں تھا؟ وہ تھی توحید عملی، توحید الوہیت، اس میں اختلاف کرتے تھے۔ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یعنی اسی لیے دیکھ لیں آپ، لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے نا، یہ لوگ جو عام قبر پرستی کے اندر مبتلا ہیں، یہ معنی اور بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، کئی یہ بیان کرتے ہیں، مثلاً یہ تصوف کی کتابوں کے اندر بھی ہے، لا خالق الا اللہ، الہ کا معنی کرتے ہیں لا خالق الا اللہ، یہ معنی صحیح نہیں ہے، اگرچہ خالق صرف اللہ ہے، الہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ توحید الوہیت کے ضمن میں توحید ربوبیت آ جاتی ہے، یہ یاد رکھ لیں، یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے بھی اندر لکھا ہوا ہے کہ توحید الوہیت جو ہے نا، یہ متضمنۃ لتوحید الربوبیہ، کہ توحید الوہیت توحید ربوبیت کو متضمن ہے، اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ضمن میں آ جاتا ہے یہ لا الہ الا اللہ، لیکن الہ جو ہے نا، یہ
صرف خالق کے معنی میں نہیں ہے، صرف خالق کے معنی میں، اس لیے اس معنی کو جو ہے نا یہ صحیح نہیں قرار دیتے اہل سنہ والجماعہ لا الہ الا اللہ کا معنی، اور کئی اس کا معنی کرتے ہیں لا رازق الا اللہ، یہ بھی کر دیتے ہیں کئی، پھر کئی معنی کرتے ہیں لا مالک الا اللہ، کئی کر دیتے ہیں اس طرح کے لا موجود الا اللہ، یہ تو سب سے غلط ہے، یہ لا موجود الا اللہ، یہ جو توحید وجودی ہے نا، وجودی توحید والے یہ معنی کرتے ہیں لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی، یہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ اگر یہ آپ یاد رکھ لیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کہتے کہ تم یہ کہو لا خالق الا اللہ، تو انہوں نے کہنا تھا یا انکار کرنا تھا؟ کہہ دینا تھا، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خالق صرف اللہ ہے۔ اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہو لا موجود الا اللہ، یہ ویسے جو ہے نا جو وجودی صوفی ہے نا، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ موجود یعنی کائنات اور خالق یا خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہی ہے، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا، یہ وجودی وحدت الوجود والے، یہ غلط ہے۔ ویسے اس کی تفصیلات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، کئی مستقل کتابیں ہیں اس مسئلے پر، تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ کو تو ویسے وہ موجود مانتے تھے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی موجود ہے، کیونکہ کائنات بھی موجود ہے نا، تو اللہ بھی موجود ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا جاتا ہے، صحیح جو معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، شرح کی تحاویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور شیخ الاسلام اور امام ابن قیم یہ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان سب نے یہ معنی کیا ہے، یہ لا معبود بحق الا اللہ۔ تو کیونکہ معبود یا الہ کی دو قسمیں ہیں، ایک الہ حق، ایک الہ برحق، اور ایک الہ باطل۔ ذالک بأن ما یدعونہ من دون اللہ هو الباطل، کہ جو اللہ کے علاوہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں نا وہ باطل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے یعنی جس طرح وہ آلہہ کہتے تھے نا، اپنے معبودوں کو آلہہ کہتے تھے، اللہ نے یہ لفظ بولا ہے ما اغنت عنہم آلہتہم، کہ ان کے الہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہاں آلہہ سے مراد باطل الہ ہیں، باطل، تو اللہ الہ برحق ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ۔ الہ کے معنی میں اتنی زیادہ وسعت ہے نا، اتنی زیادہ وسعت، اس کے بارے میں میں نے ایک مقالہ لکھا ہے، کافی تفصیلی ہے۔ ویسے تو مقالات توحید کے اندر جو ہے نا اس موضوع پر 2 مقالے ہیں توحید الوہیت پر، تو ایک زیادہ ہی تفصیلی مقالہ ہے، وہ اس میں پڑا ہے 200 صفحے تک ہے تقریباً، یہ بہت ہی تفصیل ہے الہ کے بارے میں اس مقالے کے اندر کافی، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے منظر عام پر آ جائے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا موضوع ہی ہے لا الہ الا اللہ کا اصلی معنی یا حقیقی معنی مفہوم، تو یہ بہت زیادہ تفصیل ہے اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو الہ جو ہے نا یہ بڑی ہی وسعت ہے اس کے اندر، یہ بیضاوی تفسیر پڑھ لیں، جہاں لفظ اللہ کی تشریح ہے نا شروع میں یہ بسم اللہ میں، تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے جو مشتق منہ لکھے ہیں نا ان کا اصل، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی وسعت ہے اس کے اندر، تو یہ لوگ اصل میں سمجھتے نہیں ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اس کتاب کے شروع مقدمے کے اندر جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے کہ تم یہ جان لو ان توحید ہو افراد اللہ بالعبادہ، یہ توحید کی جو ہے نا یہ ایک تعریف ہے۔ یہاں توحید سے مراد یہاں عملی توحید ہے، علمی توحید نہیں، کیونکہ اگر علمی عملی اکٹھی جو ہے نا تعریف کی جائے نا پھر اس میں عبادت کا لفظ نہیں آتا، اس میں مثلاً افراد اللہ تعالی بالعبادت یہ خاص ہوگی نا،
عبادت لفظ بول کے خاص ہو گئی ہے، اور اگر عام تعریف کی جائے تو کہا جائے گا افراد اللہ تعالی بما یختص بہ، یہ بما یختص بہ اگر آئے گا نا تو یہ عام ہو گیا ہے، یعنی اس میں عبادت اور عبادت کے علاوہ بھی یہ علمی توحید بھی آ جاتی ہے، یعنی رب ہونا، خالق مالک رازق ہونا، اور جو اس کے اسماء حسنی ہیں ان سے جو اس کی صفات جو ہے نا نکلتی ہیں، کیونکہ کل اسم یتضمن صفتن، یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ ہر اسم وہ صفت کو متضمن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو اسماء سے مستنبت ہوتی ہیں نا، وہ جس معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا اس معنی میں مخلوق کے لیے نہیں ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں وہ، یعنی بما یختص بہ، یعنی جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں نا وہ بھی اس میں آ گئی ہیں یختص بہ میں، اور جتنی اس کی صفات ہیں وہ بھی آ گئی ہیں، جو اس کے مختص اسماء ہیں وہ بھی سب ہی آ جاتا ہے اس کے اندر، یہ عام ہے، ادھر جو کی ہے نا یہ خاص ہے۔ تو عبادت کی کوئی بھی قسم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے پھیرنا یہ شرک بن جاتا ہے۔ اس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات میں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنے افعال میں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنے امر میں، امر لا یشرک فی حکم ہی احدا، اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنے حکم یعنی فیصلے کے اندر بھی، حکم چلانے میں، چاہے حکم شرعی ہو چاہے وہ یہ کونی حکم ہو، اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنے استحقاق عبادت کے اندر، یہ ساری 5 چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ وحدہ لا شریک۔ اسی طرح جس طرح یہ توحید کے بارے میں ہے نا، اسی طرح شرک کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، یا صفات ذات میں شریک کرے، یا صفات میں شریک کرے، یا افعال میں شریک کرے، یا حکم میں شریک کرے، یا عبادت کے اندر شریک کرے، تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ شریک کرنا یہ شرک اکبر بن جاتا ہے۔ تو یہ تعریف پھر یہاں آگے فرماتے ہیں کہ یہ تمام رسولوں کا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے اپنے بندوں کی طرف جو ہے نا، یہ توحید دے کے یا یہ دین دے کے، یہ سب رسولوں کا دین ہے۔ پھر آگے کچھ آیات یہ لکھی ہیں، تو جس طرح قرآن پاک کے اندر اکثر آتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اس طرح الی عاد اخاہم ہودا، الی ثمود اخاہم ہودا، اس طرح صالحہ و الی مدین اخاہم شعیبہ، یہ سب تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کو خالص کرنا، یہ توحید عملی ہے، عبادت کو خالص کرنا۔ تو یہ سب سے پہلے رسول و نوح علیہ السلام ہیں، تو نوح علیہ السلام نے کی قوم نے جب غلب کیا تھا نا، یہ بھی یاد رکھیں کہ غلب جو ہے نا اصل جڑ ہے، بنیاد ہے شرک کے لیے، شرک تک پہنچنے کے لیے غلب، یہ غلب جو ہے نا اس سے منع کیا، ایاکم والغلو، کہ تم غلب سے بچو، غلب سے بچو، اجتناب کرو، انما اہلک من کان قبلکم الغلو، کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی غلب نے ہی ہلاک کر دیا تھا۔ غلب کا معنی تجاوز الحد، یعنی ایک تعظیم کی حد ہوتی ہے، اس تعظیم سے آگے بڑھنا، یہ غلب ہے، اور یہ شرک کا دروازہ ہے، شرک کے طرف پہنچنے کا یہ راستہ ہے غلب۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی غلب کیا تھا اپنے صالحین کے بارے میں، اس میں یہ ان کے نام قرآن پاک کے اندر لکھے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ یعوق، نصر، تو یہ 5 تھے جن کے بارے میں انہوں نے غلب کیا تھا۔ یہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کہا ہے کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح۔ تو یہ آپ نے حدیث تو پڑھی ہے، بخاری جنہوں نے پڑھی ہے نا اس کے اندر عام تفسیروں کے اندر بھی لکھی ہوتی ہے یہ حدیث۔ تو یہ پہلے شروع میں تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ انہوں نے ان کو الہ بنایا تھا، نہ مشکل کشا، نہ کوئی دعا وغیرہ، کچھ بھی نہیں، صرف عقیدت کے لیے کہ ہمیں یاد رہیں گے، یہ یاد ہے ان کی وفات کے بعد کہ ہمیں یاد رہیں گے، ان کی وہ مجسمے بنا لیے تھے صرف یاد رکھنے کے لیے، کہ ان کو دیکھ کے جو ہے نا عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے مقرب رہیں اپنے عمل کے ساتھ، صرف ان کو یاد رکھنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ جب
علم جو ہے نا وہ مٹ گیا تو شیطان نے پھر ان کو ان کی عبادت پر لگا دیا، بعد والوں کو عبادت ہونے لگ گئی۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ ویسے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قبر پرست ہے نا وہ اس حدیث کو سند کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے سعیدی صاحب کی، غلام رسول سعیدی، انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے بخاری کے اندر۔ تو اس کا جواب ویسے لکھا ہے منہۃ الباری ہے نا، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے، مولانا رمضان سلفی صاحب حفظہ اللہ ان کی تعلیقات ہیں نیچے، انہوں نے اس پر بحث لکھی ہے۔ اور ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں۔ میں نے ویسے موبائل میں ان کو یہ اس طرح توجہ دلائی تھی آپ صاحب کو کہ جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے نا تو اس کا جواب لکھ دینا۔ تو بہرحال اہل حدیث علماء جو اہل توحید ہیں وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی، آخر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بس کریے۔ اچھا یہ خاتم الانبیاء یا خاتم الرسل یا خاتم النبیین، اس کا معنی سمجھ لیں تاکہ کوئی اعتراض نہ آئے۔ کئی دفعہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعد میں آنا ہے تو آپ خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ تو خاتم النبیین کا یا ختم نبوت کا مطلب یہ بیان کیا کریں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، کیونکہ نبوت ہبہ ہے، وہبی شے ہے، وہبی، کہ آپ آخری ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا، کہ آپ کو بعد نبوت کسی کو عطا نہیں کی جائے گی، یہ مطلب ہے یہ ختم نبوت کا۔ جب یہ منع کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، وہ منکرین جلدی سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، پھر وہاں ہکا بکا رہ جاتا ہے، انسان کبھی سوچنے لگ جاتا ہے۔ اس پر ایک دفعہ مناظرہ بھی ہو گیا تھا، کافی دیر ایک اہل حدیث عالم تھے، ان کا نام نہیں لینا، تو یہ قادیانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو اس طرح جو ہے نا پکڑ لیا تھا۔ حالانکہ پہلے ہی بندہ کہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جانی۔ اگر آپ کی سے پہلے کوئی نبی بعد میں آ جائے، سابق نبی بعد میں آ جائے، تو ختم نبوت کا پھر بھی معنی باقی رہتا ہے کہ آپ کے بعد نبوت نہیں عطا کی گئی۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے کی ملی ہوئی ہے، آپ کو بعد میں نبوت ہبہ کی گئی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ان نیک لوگوں کی جو تصویریں تھیں نا، صورتیں، ان کو توڑ دیا تھا۔ یہ مکہ کے اندر جب آپ داخل ہوئے تھے نا تو کعبہ میں 360 بت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ساتھ، اپنے ہاتھ میں لکڑی تھی، ان کو جو ہے نا گرا رہے تھے، توڑ رہے تھے، اور پڑھ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی 81 نمبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے لوگوں کی طرف بھیجا تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، صدقات بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کا شرک پھر کیا تھا، مشرک کیوں تھے وہ؟ یہ لَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقِينَ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، یعنی بعض مخلوق کو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بناتے تھے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا وہ مقرر کیے ہوئے تھے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے، ان کے نام کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے، اور بہت کچھ کرتے تھے۔ جس طرح الہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہی معاملہ ان کے ساتھ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یعنی یہ راضی ہو گئے تو اللہ کو راضی کر لیں گے ہمارے ساتھ، اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر کے اندر اس پر بات لکھی ہوئی ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ حجت اللہ کے اندر بھی بلکہ ہے۔ تو یہ سب کرتے تھے۔ یہ جو مقالہ بھی میں نے آپ کو دکھایا نا، یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں، اس میں نے 35 ان کی جو نیکی کے کام ہے نا باحوالہ جمع کیے ہیں، 35 نیکی کے کام جو وہ کرتے تھے مشرکین پرانے، یعنی بہت نیکیاں ان کی تھیں، اور اللہ سے محبت بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو چاہتے بھی تھے، مقصود اللہ ہی تھا کہ اللہ تک جو ہے نا اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ہمیں، لیکن لائن غلط تھی۔
راستہ غلط تھا، صحیح راستہ ہے توحید والا، یہی قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اور مثال آج کل بھی جس طرح یہ دے دیتے ہیں نا، جب چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا، سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں چڑھ سکتے، اس طرح اللہ تک ہم ان کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، حالانکہ قرآن کے خلاف ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال بیان نہ کیا کرو اس طرح کی جس سے ہر وہ مثال جس سے اللہ کی تنقیص نکلے نا وہ منع ہے، ہر وہ مثال جس سے اللہ کی تنقیص نکلے نا یہ اللہ کی توہین ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہ پر قیاس کر لیا ہے، دنیا کے بادشاہ پر قیاس کر لیا ہے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ کے پہنچنے کے لیے وہ ذرا وغیرہ ان کی ضرورت ہوتی ہے نا، پھر اس تک پہنچا جاتا ہے، یہ اللہ کی تنقیص ہے، کیونکہ اللہ تو مجیب الدعوات ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہیں۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.